مفعول کہتے ہیں۔ جس طرح اسم فاعل میں کام کرنے والے پہ دلالت ہوتا ہے، جس نے کام کیا ہے اس کے بارے میں جو لفظ بتائے وہ اسم فاعل ہوتا ہے۔ اب یہ کام جس پر کیا جائے اس کے بارے میں اگر وضاحت ہو تو جس لفظ سے یہ کیا جائے اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ اور گردان یہ ہے مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ مفعول کیا ہوا ایک مرد، فاعل کا معنی تھا نا کرنے والا ایک مرد، یہاں پر ایک کیا ہوا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر۔ مفعولان کیے ہوئے دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر۔ مفعولون کیے ہوئے سب مرد، صیغہ جمع مذکر۔ مفعولتن کی ہوئی ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول۔ مفعولتان کی ہوئی دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث اسم مفعول۔ مفعولات کی ہوئی سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث اسم مفعول۔ کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، مثلا کھانا جو کھایا جاتا ہے، معقول کھایا ہوا کوئی بھی چیز، کھائی ہوئی کوئی ایک چیز۔ معقولان کھائی ہوئی دو چیزیں، معقولون کھائی ہوئی سب چیزیں۔ اگر وہ چیز جس کو آپ نے کھایا ہے وہ مؤنث ہو، جس طرح آپ لقمتن لے لیں تو لقمتن تو مؤنث ہے، تو معقولتن کھایا ہوا ایک لقمہ، اور معقولتان کھائے ہوئے دو مؤنث چیزیں، معقولات کھائے ہوئے دو زیادہ مؤنث چیز، تو اس طرح یہ گردان بنتا ہے۔ یہ اس مفعول کی مختصر گردان ہے، باقی تفصیلی گردان وہ اس میں فاعل کے ساتھ جو میں نے بھیجا تھا تو اس میں اس مفعول کی گردان بھی ہے، تو اگر کوئی وہ یاد کرنا چاہتے تو وہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ قاعدہ یہ سمجھ گئے؟ جی استاد جی۔ اچھا قاعدہ ٹھیک ہے استاد جی۔ جی، اب اس مفعول بنتا کیسے ہے تو اس کے بارے میں یہ قاعدہ ہے۔ جس طرح اس میں فاعل فعل سے بنتا ہے اس طرح اس میں مفعول بھی فعل سے بنتا ہے۔ تو قاعدہ جب ماضی سے حرفی ہو، یعنی ماضی میں تین حرف ہو تو اس میں مفعول واحد مذکر مفعول کے وزن پر آئے گا۔ ماضی میں ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے فعل، ضربا، سمعا، کتبا، یہ اس کو ماضی کا پہلا صیغہ، یہ اگر تین حرف ہو، اگر یہ تین حرف ہو تو اس مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، واحد مذکر والا اس مفعول۔ باقی میں تو پھر آپ تثنیہ کے ساتھ الف اور نون لگانا ہے، جمع کے ساتھ واو اور نون، لیکن اصل بنانے کا صیغہ ہے، اصل جو طریقہ ہے واحد مذکر کے صیغے کا ہے۔ جیسے نصر سے منصور، ضرب سے مضروب، سمع سے مسموع۔ اب یہ تین جو ہے نا، ضربہ، نصرہ، سمع، اس کے ماضی کا یہ ماضی کا پہلا صیغہ، اس میں تین حرف ہے، اس کے بنانے کا طریقہ آسان ہے، بس صرف مفعول کے وزن پہ بنا ہے، بات ختم۔ اور اگر ماضی تین حرف سے زائد ہو تو اس میں مفعول مضارع مجہول سے اس طرح، اس میں فاعل مضارع معلوم سے بنتا تھا اور اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنے گا، کیونکہ اس مفعول میں بھی مجہول والا معنی ہوتا ہے نا، کیا ہوا ایک مرد، کیے ہوئے دو، اس لیے مجہول سے بنتا ہے۔ تو اگر ماضی تین حرف سے زائد ہو تو اس مفعول مضارع مجہول سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ۔ علامت مضارع جو شروع میں ہوتا ہے نا، یا ہوتا ہے پہلے صیغے میں، اس کو گراؤ، اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ اور آخر میں تنوین بڑھا دو تو خود بخود اس مفعول بن جائے گا۔ جیسے یکرمو سے مکرمن، یکرمو سے ہم نے اس مفعول بنانا تھا تو ہم نے دیکھا اس کا ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس کے کتنے حرف ہے، تو ماضی کا پہلا صیغہ ہے اکرمہ، اس میں تین حرف نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اکرمہ کا جو مضارع مجہول ہے وہ ہے یکرمو، اس میں علامت مضارع کو گرائے یا، اور اس کی جگہ میم مضموم لگائے تو یہ ہو جائے گا مکرمو۔
آخر میں تنوین تو مکرمن. یجتنبو سے مجتنبن. یجتنبو میں ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ یا. جی ماضی حضرت یا علامت مضارع. جی یجتنبو میں ماضی کا پہلا صیغہ وہ کیا ہے؟ جنبہ. اجتنب حضرت. ہاں بھائی السلام علیکم. اجتنبا ہے. جی سہ حرف اور سے زیادہ اجتنبا ہے. میں 3 حرف نہیں ہے بلکہ 3 سے زیادہ ہے، تو ہم اس کے مضارع مجہول یجتنبو، اس میں علامت مضارع یا کو گرائیں گے اور اس کی جگہ میم مضموم لگائیں گے اور آخر میں تنوین، تو مجتنبن بن جائے گا، تو اس میں مفعول ہو گیا. یتقبلو سے متقبلون. یتقبلو میں کیا صیغہ ہے ماضی والا؟ ماضی کا پہلا صیغہ. یہ حضرت قبالہ. قبلو. جی قبالہ حضرت قبالہ. تقبل. تقبل ہے ماضی کا پہلا صیغہ. تقبل. تو اب اس بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تقبل کا جو مضارع مجہول والا صیغہ ہے یتقبلو، اس میں ہم نے یا کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگایا اور آخر میں تنوین، تو یہ ہو گیا متقبل. ٹھیک ہے. استاد محترم میرا ایک سوال تھا، جی جو ہے نا یہاں پر ناصرہ پہ ہم میم کیوں لگا رہے ہیں؟ منصورن ہمیں لگانا چاہیے تھا نصورن. نصور کیوں؟ استاد جی یہاں پہ بھی میم لگا رہے ہیں، نیچے بھی میم لگا رہے ہیں. ہاں اوپر والا جو ہے نا وہاں تو ہم نے کہا مفعول کے وزن پر آئے گا چاہے جو بھی ہو. 3 حرف ہو تو اس کا اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مفعول کے وزن پر آئے گا، کیونکہ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے. اچھا استاد جی، اور مفعول میں میم ہے اس لیے یہاں پہ میم لگا رہے ہیں. مفعول میں میم ہے، ہاں تو یہاں بھی میم آئے گا. باقی نیچے والے جو ہیں نا جس میں ماضی کے 3 حرف سے زیادہ ہو تو وہ مفعول کے وزن پر تو نہیں آئے گا، تو اس کے لیے مستقل قاعدہ ذکر ہو گیا، کیونکہ وہ مختلف اوزان پر آتا ہے، کبھی ایک وزن پر کبھی دوسرے وزن پر، تو اس لیے الگ الگ اوزان آتے، تو اس کے لیے قاعدہ ذکر کیا گیا. اچھا ابھی ہم کچھ الفاظ لیتے ہیں اور ان سے اس میں مفعول بنائیں گے. اچھا اس میں ایک لفظ ہے قبلہ. قبل سے اس میں مفعول کیسے بنائیں گے؟ بھائی عبد الرحمن صاحب بتائیں. حضرت متقبل. کس طرح بنے گا، کیا طریقہ ہوگا؟ جی اس میں سے مضارع کی علامت گرا کے میم مضموم لگا دیں گے اور آخر میں پہلے تو تنوین بڑھا دیں گے. جی پہلے تو مضارع مجہول کیا آئے گا قبل سے؟ جی حضرت مضارع یتقبل آئے گا. یتقبل آئے گا کیا جی. آئے گا؟ جی یتقبل. یتقبل نہیں، مضارع مجهول. یہ تقبل نہیں آئے گا. مضارع مجهول یتقبل نہیں آئے گا حضرت. نہیں، استاد یہ جی تقبل یا یہ یقبل تقبل تو تقبل سے آئے گا. یقبلو. ہاں یقبل آئے گا. اچھا پھر کیا ہوگا یقبل کے بعد؟ استاد محترم یہاں پہ ہم علامت مضارع دور کریں گے اور یہاں پر میم لگا دیں گے، مکب اور آخر میں جو ہے نا 2 پیش لگا دیں گے تنوین مکبلن. ہاں تو یہ بن جائے گا، ایسے مفعول بن جائے گا. اچھا ایک لفظ ہے وہ ہے دحرجہ، یہ بھی ماضی کا پہلا صیغہ ہے، تو اس سے اس مفعول بنائے گا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ کون بتائے گا؟ بتاؤ میں سر جی. جی حضرت دحرجہ یدحرجو ہوگا. یدحرج یدحرجو مجهول ہوگا. دحرجہ سے مضارع مجہول کیا آئے گا؟ یدحرجو. ہاں یدحرج پھر حضرت علامت مضارع یا کو گرائیں گے اور میم مضموم لگا دیں گے اور آخر سے اس کو تنوین دیں گے 2 پیش یعنی.
युद्दहराजू से तो बन क्या जाएगा बन जाएगा? मुदहरजुन। 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 इस गर्दान कैसे होगी इसकी? मुदहरजुन, मुदहरजानी, मुदहरजूना, मुदहजर, मुदहर, मुदहरजतुन, मुदहरजतानी, मुदहरजात, मुदहरजातुन। अच्छा, एक लफ्ज है तदहरजा, ये कौन बनाएगा इससे इसम मफऊल? तदहरजा ये माजी का पहला सीगा है। उस्तादी युतहजरा, यतदहरज, इससे मुजारे मजहूल क्या आएगा? यतदहरज, ये तदहरजु तो मुजारे मालूम है, युत मजहूल युत क्या है? युत 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 या पे पेश आ जाएगी यतदहरज। यू तदहरजु, फिर क्या होगा? जी, मफूल मुतदहरजुन। अलामत मुजारी को दूर करके मीम मजमूमा लगाएंगे और आखिर में तनवीन, तो क्या बन जाएगा? मुतदहरजुन। मुतदहरजुन। मुतदहरजुन बन जाएगा। अच्छा, एक लफ्ज है इस्तज़रबा, इससे इसम मफूल किस तरह बनेगा? कौन बताएगा? मैं बताऊं? जी। मुस्तज़रिबुन, मुस्तज़रबुन मुस होगा। मुस्तज़रबुन। हाँ, बनाने का तरीका क्या होगा? इसका जो मुजारे मजहूल होगा युस्तज़रबुन, तो उसका अलामत मुजारे दूर तज़रबु। करेंगे। जी, युस्तज़रबु, हम्म, अलामत मुजारे दूर करके मीम मजमूम लगाएंगे और आखिर को तनवीन देंगे। मुस्तज़रबुन। अच्छा। अच्छा, एक लफ्ज है ज़ारबा, ये माजी मालूम का पहला सीगा है, इससे क्या आएगा? युज़ारबु और उस्ताद मुज़ारिबुन। मुज़ारिबुन तो इसमें फ़ाइल आएगा, इसमें मफ़ूल क्या आएगा? ये मुजरिबुन। मुज़ारबुन। मुज़ारबुन। मुज़ारबुन आएगा क्योंकि युज़ारबु ये फ़ेल मजहूल है। जी उस्ताद। हजरत मजरूब बनेगा, जी मजरूब नहीं, मुज़ारबुन। मुज़ारबुन, मुज़ारबुन। क्योंकि माजी के पहले सीगे में 3 हरूफ नहीं, ये 4 है। ज़ारब, ज़ाद अलिफ रा बा, तो इसलिए मुज़ारबुन आएगा, मज़रूबुन नहीं आएगा, मफ़ऊल के वजन पर नहीं आएगा। अच्छा, एक लफ्ज़ है हसीबा, इससे कैसा आएगा इसमें मफ़ऊल? मुहतसिबुन। नहीं, महसूबुन। हाँ, इससे मुहसब, महसूबुन आएगा क्योंकि फ़ेल माजी के पहले सीगे में महसूबुन। 3 हर्फ है, और जब 3 हर्फ होता है तो इसमें मफ़ऊल मफ़ऊलन के वजन पर आए, लिहाजा हसीबा से महसूबुन। करूम से, मकरूमुन। जमा से, जमा जम मजमूअ, मजमूअन, आलिम से, मजमून। आलिम से, मालूम, आलिम। मालूम। मालूम। हाँ, तो आप समझ गए ना, जो इस वजन पे जो अल्फाज आते हैं मजमूअन और मालूम, तो ये सारे इसमें मफूल क्या औजान होते हैं? ये इसको मालूम है, मतलब इसका इल्म दिया गया है, इसको पता है। मजमूअन, ये मजमुआ है, फलां चीज़ का मजमुआ, तो ये अरबी से लिए गए अल्फाज हैं, जमा किए गए। तो जहाँ भी मफूल के वजन पर कोई हजरत लफ्ज़ आता है अरबी में, तो हमेशा इसमें मफूल होता है। हजरत मजारबन में ये क्यों आ गया, मजारबन जा क्यों आ गया बीच में, जी, इसमें मजारबन क्यों आ गया, मजरूबन क्यों नहीं है? ज़रबा से मज़रूब होना आएगा क्योंकि ज़रबा के फ़ेल माजी में 3 हर्फ है, और ज़ारबा से मज़रूब नहीं आएगा क्योंकि ज़ारबा के फ़ेल माजी के पहले सीगे में 3 हर्फ नहीं, ये 4 हर्फ है, तो लिहाजा वहाँ फिर कायदा चलेगा कि इससे मुजारे मजहूल को हम जाएंगे जो है युज़ारबु, वहाँ पर अलामती मुजारे को दूर करके मीम मजमूमा लगाएंगे, आखिर में तनवीन लगाएंगे, तो मुज़ारबुन बन जाएगा। हजरत और जारबा का क्या माना हो जाएगा? ज़ारिबुन का माना या मुज़ारबुन का माना? हाँ,
ज़ारिबा ज़ारबन ज़ारिबा का मान नहीं हजरत ज़ारबा ज़ारिबा पहले माजी ज़ारिबा नहीं है, ज़ारबा है। ज़ारिबा क्या माने हजरत इसका? हाँ, ज़ारबा का माना है दो आदमियों का एक दूसरे को मारना। अच्छा। उन दोनों ने एक दूसरे को मतलब झगड़ा मारा। हजरत झगड़ा कह सकते हैं ना कि दो आदमियों का झगड़ा हो गया, जी झगड़ा भी कह हाँ हाँ, सकते हैं ना जो दो आदमियों का आपस में। हाँ झगड़ा तो हो गया, लेकिन झगड़े का जो तर्जमा आता है वो खासमा से आता है। खासमा, दोनों ने झगड़ा कर दिया। ज़ारबा एक दूसरे को मारा। अरबी में इसके लिए अलग अलग अल्फाज आते हैं। ठीक है हजरत, लाजमी ठीक तो नहीं है कि शुक्रिया मारना जज़ाक हमेशा झगड़े के तौर पर हो, कभी मजाक में भी तो एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है हजरत, मेहरबानी, शुक्रिया। सही है, जो इस तरह आप लोग ये बनाया करें, मैं मशक करते रहा। हाँ, इसमें फ़ाइल और मफ़ूल का एक जैसा है कि इसमें फ़ाइल में माक़बल आखिर मकसूर होता है और इसमें मफ़ूल में माक़बल आखिर मज़मूम होता है। इसलिए तो इसमें फ़ाइल मुज़ारे मालूम से बनता है और इसमें मफ़ूल मुज़ारे मजहूल से बनता है, क्योंकि मुज़ारे मालूम में भी माक़बल आखिर मकसूर होता है। अगर नहीं होता तो इसमें फ़ाइल में हम इसको मकसूर कर लेते हैं। और इसमें मफ़ूल मुज़ारे मजहूल से बनता है और मुज़ारे मजहूल में हमेशा माक़बल आखिर मफ़तूह होता है। ठीक है इंशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह।